نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہے اسلام میں جو پہلی ہجرت اس کے بارے میں، اور یہ گزشتہ درس ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے آج دوبارہ یاد کروں گا۔ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى ما یصیب اصحابہ من البلاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام پر بہت زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں اور کفار ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَحْمِيَهُ وَيَمْنَعَهُ مِمَّا هُمْ فِيهِ، اور یہ صحابہ کرام اس کی قدرت نہیں رکھتے، مسلمانوں کے پاس اتنی پاور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مظالم سے بچا سکیں اور کفار کو روک سکیں ان سے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک بادشاہ ہے جہاں ظلم نہیں ہوتا اور وہ سچے لوگوں کی زمین ہے، تو وہاں تب تک رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حالات کو سازگار نہ فرما دے۔ تو صحابہ کرام فخرج عند ذلك المسلمون الى ارض الحبشۃ مخافۃ الفتنۃ، تو تب مسلمانوں نے پھر مکہ معظمہ کو چھوڑا اور حبشہ چلے گئے فتنے سے بچنے کے لیے، اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اللہ کی طرف لوگوں نے اپنے دین کے لیے اپنے گھر بار وطن رشتہ دار سب کو چھوڑے۔ اور ان جانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت آپ کی زوجہ محترمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ ان کی زوجہ محترمہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور یہاں پر کوئی 80 سے زائد لوگوں نے ہجرت کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مکہ معظمہ کو چھوڑا اور حبشہ چلے گئے۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو قریش نے دیکھا تو انہوں نے ایک وفد بھیجا عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص کی سرکردگی میں۔ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجا، اور انہوں نے جو ارکان سلطنت تھے، وہاں کے جو انٹلیکچول طبقہ تھا، وزراء تھے، آفیسر تھے، اور پھر خاص کر کے مذہبی طبقہ تھا، ان لوگوں کو یہ تحفے پیش کیے تاکہ جب مشاورت ہو، جب بات چلے تو یہ ہمارے حق میں بات کرے۔ یعنی یہ جو ہے نا پیسے کا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میڈیا کو پیسے دینے اور یا آفیسر کو پیسے دینے اور یہ گفٹ لینے، یہ اس کے یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ اس طرح دل نرم کیے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو اپنے بارے میں رائے ہموار کرنے کے لیے پیسہ ہر زمانے میں استعمال ہوتا رہا ہے، تو تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کو ان کے دشمن کے حوالے کر دیں۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پر انہوں نے جو ہدیے پہلے دیے بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے نا، نجاشی کے پاس جانے سے پہلے نا، ان طبقات کو ملے۔ یاد رکھ لیں، کوئی بھی ملک کا سربراہ یہ ایک علامتی پوسٹ ہوتی ہے، اصل میں تو عوام ہوتی ہے، اصل میں تو وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو انٹلیکچول طبقہ ہوتا ہے، جو آفیسر طبقہ، جو کام کرنے والے لوگ، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں، اصل میں تو وہ ہوتی ہے۔ وہ اوپر والی سیٹ پر آخر میں جو بیٹھا وہ انسان بذات خود اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ نیچے والا طبقہ بھی اس کا دست بازو نہ بنے۔ تو اب ہوا یہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کی ایک اپنی اہمیت، کیونکہ فائنل اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے
چاروں نے چار یہ جو نیچے والے ان کو ماننا پڑتا، لیکن فضا ہموار بنائے کی جاتی ہے اپنے حق میں۔ بہرحال جب یہ میں انشاءاللہ ان کے نکات عرض کروں گا تو وہ حال کریں گے۔ ہوا کیا یہ کہ جب یہ سارا مسئلہ کرنے کے بعد وہ نجاشی کے پاس پیش ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہ لوگ ہمارے حوالے کریں، تو نجاشی نے ان کو، مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں جب تک دونوں اطراف کے بات نہ سنے، یہ ہے تمہارا مقدمہ، یہ ہے تمہارا موقف، تمہارا سٹانس، میں ان کو کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا جب تک کہ میں ان کی بھی بات نہ سن لوں۔ تو جو یہ مسئلہ ہوا تو ان کو بلایا گیا، تو فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه، جب یہ آئے نا، بلایا گیا، دونوں طرف کو بلایا گیا، مہاجرین کو بھی بلایا گیا اور جو یہ ڈیلیگیشن تھا، جو وفد، اس کو بھی بلایا گیا۔ تو نجاشی نے سوال کیا تم نے وہ دین بھی چھوڑ دیا جس پر تمہارے آبا و اجداد تھے، اور پھر اس دین میں بھی تم داخل نہیں ہوئے جو میرا دین ہے، یا جو آسمانی الہامی کی دین ہے، یعنی یہودیت یا عیسائیت، اس میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور اپنے باپ دادے کا بھی دین چھوڑ دیا۔ تو بھائی مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے یہ نیا دین ایجاد کہاں سے کر لیا، یہ نیا دین کدھر سے لے کر آگے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بردر، ان کے بھائی، آپ نے گفتگو فرمایا بادشاہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم تھے قوم جاہل، ہمارے پاس کوئی الہامی کتاب تو تھی نہیں، ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب تو تھی نہیں ہے، اور جہالت کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد بتوں کے پجاری تھے، اور ہم مردار کھاتے تھے، اور سارے بے حیائی کے کام کرتے، اور ہم میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اعزا اقربا کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی قطع، اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ بھی ناانصافی کر جاتے، ظلم جاتی کرتے، اور اصل میں ہمارے ہاں قانون ایک ہی تھا کہ جس کے پاس طاقت بس اسی کے لیے سب کچھ ہے، قانون وہی ہے جو طاقتور ہے، طاقت یعنی قانون یا اخلاق، یہ ساری چیزیں اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو چال چلن وہ طاقت اور قوت ہی کی تھی، جس کے وجہ سے کمزور، ضعیف، یتیم، بے سہارا لوگ یہ بالکل بے بس تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا نسب کیا ہے، اور ان کے صدق، ان کی سچائی کو ہم جانتے، امانت کو جانتے، پاک دامنی کو جانتے، ہم انہیں وہ خوب 40 سال سے زائد عرصہ انہوں نے ہمارے سامنے انہوں نے گزارا۔ اب جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام ہمیں سنایا اور فرمایا یہ کہ بھائی ہم بتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانیں، اور خدا کی توحید پر ایمان لائیں، اور اس راستے کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنایا ہوا تھا، کہ ہمارے آباء و اجداد پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پتھر کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ تم ان کی شکلیں گڑھتے ہو، بناتے ہو، اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو، اس سے احمقانہ کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا سچائی کا، کہ جب بھی بات کرو سچی بات کرو، امانت میں خیانت نہ کرو بلکہ امانتیں ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی تو ہم نے سرکار کی تصدیق کی، ہم ایمان لے آئے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے لے کر آئے ہم نے سب کی اتباع کی ہے۔ جب ہم نے ان تمام چیزوں کی، اللہ کی عبادت، امانت و دیانت، صدق و عدالت، صلہ رحمی، بے حیائی سے، تو انہوں نے پر ظلم کرنے شروع کر دیا۔ تو ہمیں پھر کوشش کی کہ ہمیں عذاب دیا، تکلیفیں دی، ٹورچر کیا کہ ہم واپس بتوں کی عبادت کی طرف چلے جائیں۔ جب ان کا ظلم بڑھا
اور ہمارے لیے جینا انہوں نے دو بار کر دیا، مشکل کر دیا، تو ہم تیرے ملک میں آگے، اور چونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تو تیرے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہم آئے ہیں یہاں پر امن و امان کے ساتھ اور اپنے جان مال عزت ابرو دین کی حفاظت کے ساتھ اس ایک خدا وحدہ لا شریک عبادت کے لیے اور اپنے دین پر چلنے کے لیے۔ جب یہ ہوا تو نجاشی نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہوا ہے تو وہ کچھ پڑھو، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم جو 16ویں سپارے میں ہے وہ سورت کی تلاوت کی، اور جب یہ نجاشی نے سنا نا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی، اور اس نے کہا خدا کی قسم، یہ تو نور کا مرکز جس مرکز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نور نازل ہوا، جو ذات نے عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، یہ وہی ذات ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو نبوت رسالت عطا کرنے والے بھی جو مرکز دونوں کا ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں خدا کے ہی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں، کیونکہ دونوں کی تعلیم ایک ہے، پیغام دونوں کا ایک ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد متوجہ ہوا اس ڈیلیگیشن کی طرف، تو اس نے کہا بھائی میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ سچائی پر ہیں اور تم لوگ ظالم ہو، اور تم ہو لوگ جو ہے نا تعدی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حدود توڑنے والے۔ جب یہ ہوا تو پلٹنے لگے، تو انہوں نے کہا چلو ایک بات اور کر جاتے ہیں۔ تو جب پلٹنے والے نے تو اس نے کہا پتہ ہے تو ان کا بڑا امیر بنا پھرا ہے، اور بڑا انہوں نے قائل کر لیا، پتہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا، پتہ ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں ابن اللہ عیسائی، تو اسلام تو ابن اللہ کا قائل نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ آخری پتہ پھینکا کہ پتہ ان کا عقیدہ کیا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ تو بہت بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بالکل تمہارے عقیدے ہی کے خلاف ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر دوبارہ سب کو بلا لیا، حضرت جعفر کو بھی بلا لیا، فرمایا آؤ ذرا یہ مسئلہ تو پھر ہم اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت جعفر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، اس دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کن عقائد کی تعلیم کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، جو پاکیزہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہیں دنیا کی طرف جن کے کوئی ملان نہیں تھا ان کو عطا کیے گئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی ہمیں تو آپ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے روح اللہ ہیں، اللہ کے کلمہ سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت مریم پاکیزہ پاک دامنہ ہیں۔ تو یہ ساری جو اسلام کا عقیدہ ہے یہ بیان کیا، تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا واللہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زیادہ ہیں، اس کے برابر بھی زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ حق صرف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندے اور اللہ کی روح، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ اپنے حکم سے پیدا کیا، یعنی اسباب کے بغیر پیدا فرمایا ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنہ اور آپ اللہ کے بندی۔ اور تو یہ، اور پھر آپ نے نجاشی نے وہ سارے تحفے تحائف جو لے کر آئے تھے ان کو واپس کر دیا، اور فرمایا کہ ہمیں یہ تحفے نہیں چاہیے، تم ان کو لے جاؤ، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ ہمارے ہاں یہاں رہو گے، ہماری طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی،
تم اپنے دین پر اپنے آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ آئے نا واپس، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ تو یہ یاد رکھیں، جھوٹا پراپیگنڈا یہ بھی کوئی آج کا نہیں ہے بھائی، یہ پرانے ہر زمانے میں انسان یہ سارے کام کرتے رہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے آ کر پراپیگنڈا کر دیا، پیغام وہاں بھیج کا مکہ کے حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں اور یہ سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، تو اب امن امان قائم ہو گیا، اور اب مسلمانوں پر جو ظلم جاتے تھے وہ بند ہو گئے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمان پھر، کیونکہ یاد رکھیں جو بھی آدمی اپنے گھر سے، باہر سے، رشتہ داروں سے، وطن سے دور ہوتا ہے تو یہ دور ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو کچھ پھر صحابہ کرام واپس آئے چھپ کر، لیکن جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ سارے جھوٹ تھا۔ یاد رکھ لیں ہر زمانے میں ایسا دشمن، کافر، بے ایمان لوگ، اسلام دشمن لوگ، ظالم لوگ، وہ ہر بے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے آپ کو عرض کروں گا، یہ جتنی بھی اسلام کی تعلیمات تھی، جتنے اسلام کی تعلیمات تھی، ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بدلے میں مسلمان پر ظلم کیا جاتا، کیونکہ اس پر ان کا کیا تھا جی؟ مگر اگر مسلمانوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا تھا، ان کو کیا تکلیف تھی؟ اگر سچائی کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بھائی آپ جب بھی بات کرو سچی کرو، تو انہیں کیوں تکلیف تھی اس بات کی؟ امانت کی حفاظت کرو، خیانت نہ کرو، اس کا معنی یہ ہوا یہ دنیا میں سارے پراپیگنڈے ہوتے ہیں، یہ ٹیرر ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ یہ فلانے، میرے بھائی سمجھو آج بھی وہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا، پہلے بھی یہی تھا۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، الفاظ کے سارے ہیر پھیر ہوتی ہیں، اور ان الفاظ کے ہیر پھیر ہی کے ذریعے قوموں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ قوم جسمانی سے، جسم سے کبھی کوئی قوم نہ کو ختم کر سکتا ہے کہ نہ کبھی کسی نے کیا، نہ ممکن ہے انسانوں کو مارنا۔ انسان مرتا ہے تب بھی جب اس کا ذہن مرتا ہے، جب اس کا عقیدہ مرتا ہے، جب اس کے دل و دماغ پر کوئی قوم قبضہ کرتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے سے میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو ویری کیئرفل رہنا چاہیے میڈیا سے اور اس قسم کے سکولوں کالجوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکول کالج میں ہم بچوں کو بھائی یہ صرف تعلیم نہیں ہے، سکول کالج میں صرف میتھ کی تعلیم نہیں ہے، صرف وہاں فزکس کیمسٹری کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پر مذہبی نظریات بھی انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ میڈیا میں صرف یہ نہیں ہے، سیاست نہیں ہوتی، اس میں اصل مسئلہ مذہب کا ہوتا ہے، اور مذہب ہی کے خلاف یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں، الفاظ کا ہیر پھیر پر ان الفاظ کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے جو اللہ کا پیغام اور جو خدا کا نظام ہے، اور علماء نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ پاک نے فرمایا ایمان کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی اس کے بغیر، فرمایا سچوں کے ساتھ رہو۔ اپنا رابطہ علماء کے ساتھ، اپنے دینی اداروں کے ساتھ، اپنے مساجد کے ساتھ جب تک ہم مضبوط نہیں رکھیں گے، ایمان کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر والدین اپنے گھروں میں جب دین کا ماحول، اور پھر وہ ایگزیکٹ صحیح پراپر دینی نظریات کو اپنے بچوں میں بچپن ہی میں انجیکٹ نہیں کریں گے، ان بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جب سے انسان زمین پر آیا ہے تب سے یہ جنگ جاری ہے، قیامت تک رہے گی۔ اور باطل، کفر، یہ ہمیشہ ہیر پھیر کے ذریعے ہی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہر قسم کا کرتے ہیں، اور آخر جب کوئی حربین کا کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ فزیکل ایکشن لیتے ہیں، جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔